اہل معرفت، اہل علم، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت و فوقیت رکھتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت و فوقیت رکھتے ہوں وہ اوروں جیسے نہیں ہو سکتے۔ جب وہ اوروں جیسے نہیں ہو سکتے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوسروں جیسے ہیں۔ اگر ان کا کسی سے تنازع ہو جائے تو نہیں کہا جا سکتا کہ سوچنا پڑے گا کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے۔ اور جب وہ دوسروں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ حق پر ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہزادوں کی جنگ ہے، بلکہ یقیناً کہا جائے گا کہ حق اور ناحق کی جنگ ہے۔ جب وہ دوسروں کے مقابلے میں آ جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس جانب ہے، کیونکہ جسے اللہ چنتا ہے وہ کبھی بھی معصیت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ معصیت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تو یقیناً وہ جو کام کرے گا، جو فعل کرے گا حق ہوگا، اور جس کی جانب رہے گا وہ حق ہوگا۔ جس کی مخالفت پہ اتر آئے گا، جس کی مخالفت کرے گا وہ حق، وہ یقیناً دوسرا مخالف شخص، مخالف پرسن، ان کا مخالف جو ہوگا وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوگا اور اللہ کا بھی مخالف شمار ہوگا۔ لہذا کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوئی یزید لعنتی کے ساتھ، تو یقیناً یہ بات برحق ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف نہیں تھا یزید، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تھا، بلکہ وہ رسول اللہ کے خلاف تھا، بلکہ وہ آل اطہار رسول کریم کے خلاف تھا۔ کیونکہ جو شخص بھی رسول اور آل رسول کے خلاف ہو گیا وہ یقیناً ناحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیونکہ اللہ کے رسول کی رسالت کا حق جو اللہ تعالیٰ نے امت سے چاہا ہے، رسول مانگنے والے نہیں ہیں، رسول عطائیں کرنے والے ہیں، اور رسول کا مقام اللہ تعالیٰ نے اس بات سے مبرہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کریں یا دوسروں سے کسی چیز کا تقاضا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر صفت میں دوسروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حسن رکھا تو رسول دنیا کے اندر سب سے حسین ہے۔ اللہ نے اگر حسن خلق رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اندر حسن خلق کا محور و مرکز رکھ دیا، اور اسے حسن خلق کے لیے لوگوں کے لیے ایک سیرت اور مجسمہ عمل قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول کریم کے لیے صفات اعلیٰ قرار دی ہیں تو صفات اعلیٰ میں رسول کریم سب صفات کے اندر سب سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے 100 صفات ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ صفات میں محدود نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو بھی حسنہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طریقے سے رسول کریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں۔ اللہ کی جو بھی صفات ہیں ان کا مظہر اتم اور کامل نمونہ رسول کریم اور آل رسول کو رکھا، وہ آل جو اللہ تعالیٰ کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جو شخص بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ ناحق ہو گیا۔ اسی لیے نہیں کہنا چاہیے کہ یزید اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ ایک دو شہزادوں کی جنگ تھی، بلکہ یہ حق اور ناحق کی جنگ تھی، جس نے واضح کر دیا کہ رسول کے حامی کون تھے اور رسول کے دشمن کون تھے۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا مظہر قرار دے دیا اہل بیت رسول کو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں وہ چنے ہوئے دوسروں سے منزہ و مبرہ ہیں اور دوسروں سے اعلیٰ صفات کے مالک ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو یقیناً اس کا احترام، اس کی عقیدت، اس کی معرفت یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ معرفت کے 3 ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 معرفت کے ذریعے رکھے ہیں۔ معرفت جمالیہ ہے، جلالیہ ہے اور کمالیہ ہے۔ جمالیہ یہی ہے کہ ہر شخص کو ان کا نام معلوم ہو، ان کے اجداد کے نام معلوم ہو، ان کی اولاد کے نام معلوم ہو، ان کے افعال معلوم ہو، ان کا دین معلوم ہو، ان کا مذہب معلوم ہو۔ یہ صفات جمالیہ ہے۔ صفات جلالیہ یہ ہے کہ ان کی آباء و اجداد اور ان کے اخلاق و کردار کے علاوہ یہ بھی معرفت ہو کہ وہ ہیں تو کیوں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے تو کیوں منوایا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں منوایا ہے تو کیا ان کا انکار کرنا اسلام ہے یا نہیں ہے۔
اگر ان کا ماننا اسلام ہے تو یقیناً ان پر اعتقاد رکھنا لازم ہو جائے گا۔ جب ان پر اعتقاد رکھنا لازم ہو جائے گا تو جس چیز کو انہوں نے چاہا ہو، جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہو، اس کا بھی ماننا لازم ہو جائے گا۔ جب ان چیزوں کا ماننا لازم ہو جائے گا تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ ان کی نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لازمی رکھی ہے، لہذا جو چیز وہ منع کرتے ہوں اسے ماننا نہ ماننا، اور جس چیز سے وہ کہتے ہوں کہ اس کا احترام کرو اس کا ماننا یقیناً لازم ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ نسبتوں کا سفر بن جائے گا۔ جب نسبتوں کا سفر بن جائے گا تو اس نسبتوں کے سفر کے اندر معرفتوں کے سفر کی طرف ہم لوگ قدم بڑھا سکیں گے۔ جب نسبتیں ہمارے لیے لازم ہو جائیں گی تو ان نسبتوں میں جو چیز بھی آ جائے گی وہ ہمارے لیے محترم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کہ مکہ کا احترام کرو تو ہمارے لیے لازم ہو جائے گا، گو کہ وہاں پہ صرف بیت اللہ ہے، لیکن کیونکہ اس بیت اللہ کی نسبت مکہ سے ہو جاتی ہے تو مکہ کا احترام ہمارے لیے لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب وہ چلے جائیں مدینہ میں، گو کہ مزار رسول ایک محدود مکان کے اوپر ہے، لیکن جب وہ نسبت مدینہ کی رسول سے ہو گئی تو پورے مدینہ کا احترام ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ اسی طریقے سے نجف کی طرف آ جائیے، نجف کو اشرف اس لیے کہا گیا کیونکہ امیر کائنات نے وہاں پر آ کر اپنا گھر بسایا ہے، اور وہاں پر آ کر امیر کائنات نے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے مشعل قرار دیا ہے اپنے روضے کو۔ لہذا صرف مولا امیر علیہ السلام کا روضہ جو کہ نجف اشرف میں ہے لائق احترام نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورا کوفہ محترم ہو جائے گا۔ اسی احترام کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے پورے کوفہ کے اندر 4 مقامات جنہیں اللہ تعالی نے پوری نماز کے لیے ارشاد فرمایا، اور جن کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ 4 مقامات وہاں پر آپ نماز کامل اور قصر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 4 مقامات، پہلا مقام جو ہے وہ مکہ ہے جس میں مسجد حرام کا ایریا، وہاں پر آپ کو اختیار ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مقام جو ہے وہ دوسرا مقام آپ کا جناب مدینہ کے اندر آ کر آپ نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مقام جو ہے وہ کوفہ، مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کیونکہ محدود نہیں ہے، مسجد کوفہ کی حدود جو کہ روایات میں بیان ہوئی ہیں، ان روایات کے اندر جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام زمان علیہ السلام کا اسمبلی ہال جو ہوگا یہی مسجد کوفہ ہوگی۔ اس مسجد کوفہ کے اندر 2000 دروازے انٹری کے دروازے ہوں گے، یعنی دخول کے لیے 2000 دروازے قرار دیے جائیں گے۔ تو آج آپ جائیں چند ہی دروازے ہیں، تو یقیناً مسجد کوفہ چھوٹی نہیں ہے، لہذا اس روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مسجد کوفہ کے ساتھ ساتھ پورا شہر کوفہ جہاں پر اطلاق ہوتا ہے اس ایریے میں آپ نماز کو کامل بھی پڑھ سکتے ہیں، قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا مقام جسے اللہ تعالیٰ نے عزتوں والا مقام قرار دیا ہے وہ کربلا معلیٰ ہے۔ کربلا معلیٰ میں گویا کہ کربلا بہت وسیع ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ایریا خریدا تھا جسے جاگیر علی اکبر علیہ السلام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس ایریے کو تقریباً 10×10 کلومیٹر کے ایریے کو شمار کیا جاتا ہے۔ علماء میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس ایریے میں آپ کی نماز قصر ہے اور کس میں آپ کی تمام ہے، تو جس پہ متفق ہیں علماء وہ گنبد کے نیچے والا ایریا جو ہے وہ سارا ایریا، اس میں آپ نماز جو پڑھیں گے تو کامل پڑھی جائے گی، اور آپ کو اختیار ہے اس میں کہ آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو حرم کا ایریا ہے یا پوری کربلا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک جو کہ علماء قدماء تھے ان میں سے کچھ کے نزدیک اس میں سب پوری کربلا میں نماز کامل پڑھ سکتے تھے، اور کچھ کے نزدیک پوری کربلا میں نہیں بلکہ صرف زیر گنبد آپ کی نماز کامل ہوگی۔ تو عزیزان محترم، بات نسبتوں کی ہی چل رہی ہے، تو نسبتوں کے اندر جو چیز ان سے منسوب ہو گئی لائق احترام ہوگی، اس احترام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کریں۔ اب گویا کہ جو چیز ان سے منسوب ہو گئی اس کا احترام لازم ہے، کیونکہ اس جگہ نے، اس چیز نے ان کی معرفت کا ذریعہ عطا فرمایا ہے ہمیں۔ جب اس مقام کا احترام ہمارے لیے لازم ہو جائے گا تو یقیناً وہ صرف اور صرف نسبت اور احترام ہمارا ذاتی نہیں ہی رہے گا، بلکہ اس چیز کا، اس مقام کا، اس جگہ کا احترام ہمارے لیے معرفتوں کا سبب ہوگا۔ جب وہ نسبتیں ہمارے لیے احترام کے لائق ہو گئیں تو گویا ان کا احترام ہمارا ذاتی اختیار نہیں ہے،
ہمارا ذاتی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کا احترام ہمارے لیے عقیدت ہے، اور عقیدتیں جو ہوا کرتی ہیں ایمان ہوا کرتی ہیں، ان کے لیے ہم لوگ جان بھی دے سکتے ہیں، اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، ہم ہر چیز ان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ معصومین علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کا احترام صرف اور صرف ہمارا اختیار نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اسی لیے ہم زیارات میں پڑھتے ہیں بے ابی انت و امی، آپ پر ہمارا جان و مال ہی نہیں، ہم آپ کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ جیسا قیمتی مقام اور عزت و احترام اہل بیت علیہم السلام پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یقین مانیے یہی وہ مرتبہ ہے، یہی وہ مکان ہے، یہی وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا درجہ قرار دیتا ہے۔ جب ایمان کے درجے پر بات آ جاتی ہے تو یہاں پر اطمینان ہو جاتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے تو اس اطمینان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف آیا جائے۔ اسی لیے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کی طرف آتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، جو شخص ان پر اطمینان رکھتا ہے، اتقان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی زیارت کے لیے آئے۔ جب اس کا اطمینان، اتقان، یقین و ایمان اتنا قوی ہو جائے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف چلنے کے لیے زحمتیں، دقتیں، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو معصوم علیہ السلام اسے بشارت دیتے ہیں۔ ان بشارتوں میں سے کچھ بشارتیں قلت، راوی کہتا ہے میں نے کہا فما لمن قتل عندہ جار علیہ سلطان فقتلہ، پوچھتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا، مولا وہ اطمینان و اتقان کے ساتھ آپ کی طرف آیا، آپ کا احترام کرنا چاہتا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن رستے میں اس پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہوا اور اسے قتل کر دیا تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ قالا اول قطرۃ من دمہ یغفر لہ بہا کل خطیۃ وتغسل طینتہ التی خلق منها الملائکۃ حتی تخلص کما خلصت الانبیاء المخلصین وَيُذْهِبْ عَنْهَا مَا كَانَ خَالَتَهَا مِنْ أَجْنَاسِ تِينِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَيُغْسَلْ قَلْبَهُ وَيُشْرَحْ صَدْرَهُ وَيَمْلَأُ إِيمَانَهُ فَيَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ مُخْلِصٌ مِنْ كُلِّ مَا تُخَالِطُهُ الْأَبْدَانُ وَالْقُلُوبُ۔ کہتا ہے کہ مولا جب شخص گیا آپ کی طرف زیارت کے لیے، رستے میں قتل ہو گیا، ثواب کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ایک پہلا قطرہ جو زمین کے اوپر گرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا، اس کی طینت جو اس کی مٹی ہوگی اسے اس چیز سے دھویا جائے گا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، یعنی نور کے ذریعے سے اس کو دھویا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو اس طریقے سے مخلص اور خالص کر دیا جائے گا جس طریقے سے انبیاء کو خالص اور مخلص کیا گیا ہے۔ اس لیے اور اس سے ہر وہ چیز جدا کر دی جائے گی، ہر وہ چیز جدا کر دی جائے گی جو کہ کافروں، مشرکوں کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ کامل الایمان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ معصوم علیہ السلام نے جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا نازل ہوئی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نبی کے لیے دعا نازل کی گئی تھی۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف، فضیلت، مقام، مرتبہ یہ ہے کہ زائر یہاں پر آئے گا تو اس کے لیے شرح صدر کر دیا جائے گا، یعنی اس کے دل کے اندر ایمان کی راہیں وسیع کر دی جائیں گی اور اس کا دل ایمان سے بھر دیا جائے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ خالص ایمان والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ کہا وَيُكْتَبْ لَهُ شَفَاعَتُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَلْفٌ مِّنْ أَخْوَانِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اختیار دے گا، اس کو اختیار دے گا کہ وہ اپنے اہل بیت کی شفاعت کرے، اور مزید اختیار یہ ہوگا کہ وہ 1000 ان لوگوں کی شفاعت بھی کر سکے گا جن کو وہ پسند کرتا ہوگا یا ان کو دوست رکھتا ہوگا۔ وَتَوَلَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ جِبْرَائِيلَ وَمَلَكُ الْمَوْتِ، اور اس پر نماز پڑھنے والے کون ہوں گے؟ وہ ملائکہ ہوں گے، اس پر نماز پڑھنے والے جناب اسرائیل ہوں گے، اور پھر کہا کہ اس کے لیے وَيُوتَى بِكَفَنِهِ وَحُنُوتِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُوتَى اس کو عطا کیا جائے گا اس کے کفن سے، اس کے حنوت سے، جنت کے کفن سے اور جنت کے کفن سے، وَيُوَسِّعَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ،
اور اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دیا جائے گا. لوگ تنگی قبر سے پریشان ہوں گے, گھبرا رہے ہوں گے, لیکن ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ وہ اپنے مقام کو دیکھ لے گا کہاں پر, کہ وہ جنتی ہے, قبر میں ہی معلوم ہو جائے گا اسے, کیونکہ اس کی قبر وسیع ہو جائے گی. لوگ گھبرا رہے ہوں گے, دائیں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, قبر زیغتہ قبر ہوگا, قبر میں فشار قبر ہوگا, تنگی قبر ہوگی, لیکن اس کے لیے قبر کو کھول دیا جائے گا. وَيُوضَعَ لَهُ مَصَابِيحَ فِي قَبْرِهِ. تاریکی قبر سے, تاریکی سے تو ہر کوئی گھبراتا ہے نا, تاریکی کو ویسے بھی ظلمت کو, تاریکی کو ایک عذاب اور پریشانی کا سبب قرار دیا گیا ہے. لوگ گھبراتے ہیں تاریکیوں سے, قبر کی تاریکی سے ہر شخص گھبرا رہا ہوگا, لیکن ظاہر حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبر کے اندر چراغ عطا فرمائے گا. وَيُفْتَحَ لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ, اور اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دیا جائے گا. وَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ بِالطُّرُفِ مِنَ الْجَنَّةِ, اور اس کے لیے جنت سے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے. کیا مقام ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا. گویا کہ سختیوں سے, پریشانیوں سے, تنگیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے ظاہر امام حسین علیہ السلام کو, بلکہ ان کو نعمت سمجھنا چاہیے. اب آپ دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, آپ کو تکلیف آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, اسے برداشت کرتے ہیں دنیا کے لیے, تو یہ طریق تو طریق جنت ہے. یہ طریق, یہ رستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی نے بتایا ہے. یہاں پر آنا بھی ثواب, اور ہر شخص آخرت کے لیے سوچتا ہے, اور آخرت کے رستے جس رستے پہ آنے سے آسان ہو جائیں تو اس کی سختیوں کو یقیناً ہمیں آسان شمار کرنا چاہیے, بلکہ ان سختیوں کو نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا مصیبتیں نازل ہوئیں. رستے میں اگر ٹھوکر بھی لگ جائے اس کا اجر لکھا جاتا ہے. ویسے تو عام حالات میں بھی مومن کے اوپر جو مصیبت, تکلیف اور زحمت آتی ہے اس کا اجر ہے, لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے اوپر نعمت بنا کر نازل کیا ہے, تو اس نعمت کا اجر جسے اللہ نعمت بناتا ہے یقیناً وہ اور چیزوں سے منفرد ہوتی ہے, اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا تک ہی محدود نہیں رکھا, اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں مسلط کر دیا ہے, دنیا و آخرت میں وسعت دے دی ہے. اور پھر کہا وَيُرْفَعْ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ يَوْمًا إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدْسِ. وہ جب مر جائے گا, دفن ہو جائے گا ظاہر امام حسین علیہ السلام, تو کیا فضیلت ہوگی. اس کا جسم قبر میں نہیں رہے گا, اس کو آسمان پہ لے جایا جائے گا, آسمان پہ لے جایا جائے گا. فَلَا يَزَالْ فِيهَا مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ حَتَّى تُصِيبَهُ النَّفَخَةُ الَّتِي لَا تَبْقَى شَيْئًا. وہ جسم جو آسمان پر لے جایا جائے گا, آسمان پہ نیک قدوسین اور ملائکہ کے ساتھ رہے گا, اور جب تک نفخہ اول نہیں ہوگا وہ آسمان میں رہے گا. نفخہ کیا ہے؟ سور پھونکی جائے گی. جناب اسرافیل کو حکم دیا جائے گا سور پھونکے, ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی, لیکن وہ شخص آسمان میں ہوگا اور قدسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. فَإِذَا كَانَتِ النَّفَخَةُ الثَّانِيَةُ وَخُرِجَ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَوْصِيَاءُ. کہتے ہیں کہ جب دوسرا نفخہ ہوگا, دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی, جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو اس سور پھونکنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ قبر سے بیدار ہوگا. ہر شخص بیدار ہوگا, گھبرایا ہوگا, پریشان ہوگا, تکلیف میں ہوگا, آزار میں ہوگا, لیکن جب ظاہر امام حسین علیہ السلام قبر سے اٹھے گا تو پہلی ذات مقدس جسے سلام کریں گی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی. دوسری ذات جسے وہ سلام کرے گا, مصافحہ کرے گا, وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوں گے. تیسری ذات جو سلام کریں گی وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے. اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین اور اللہ کے بتائے ہوئے رسول اور معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر وقف کر دی ہوتی ہے. پھر صرف مصافحہ ہی نہیں ہوگا, گو کہ مصافحہ کرنا بھی ایک اجر رکھتا ہے. معصوم علیہ السلام کی ذات اقدس جسے لمس کر دے اس کا اجر و مقام کوئی نہیں شمار کر سکتا, کیونکہ جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام توس میں آ رہے تھے تو رستے میں مقام آیا, مقام جہاں پہ نیشاپور کہا جاتا ہے. نیشاپور میں پہنچے تو ایک نونوائی روٹیاں پکانے والا آیا, کہنے لگا مولا میرے رزق میں برکت کے لیے آٹے سے ہاتھ مس کر لیجئے. معصوم علیہ السلام نے کہا لاؤ. آٹا لایا, آٹا جو
لے کر آیا، معصوم نے ہاتھ مس کیے، ہاتھ کی علامت بن گئی۔ اب اس نے روٹیاں بنا کے پکانا شروع کی۔ اب کہتا ہے مولا ہر روٹی پک جاتی ہے، جہاں پر آپ نے ہاتھ لگائے تھے وہ روٹی پکنے میں نہیں آ رہی۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ کو ہم لمس کر لیں اسے دنیا کی آگ مس نہیں کر سکتی، تو سبحان اللہ جس شخص کو معصوم علیہ السلام لمس خود کر لیں اس شخص کو کس طریقے سے آتش جہنم مس کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم وَيُبَشِّرُونَهُ وَيَقُولُونَ اللَّهُ، اسے بشارت دیں گے اور اسے کہیں گے الزمنا، ہمیں پکڑ لے۔ معصوم علیہ السلام جسے خود کہیں کہ ہمیں پکڑ لے، لوگ معصوم علیہ السلام سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو شخص جسے معصوم علیہ السلام کہیں ہم سے متمسک ہو جا اس کا کیا مقام ہوگا۔ وَيُقِيمُونَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَشْرِبُوا مِنْهُ وَيَسْقَى مَنْ أَحَبَّ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے بشارت دیں گے تو اسے معصوم علیہ السلام کہاں پر لائیں گے؟ حوض کوثر پر لے کر آئیں گے، اسے اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ معصوم علیہ السلام جسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلا دیں یقیناً اسے دوبارہ تشنا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم تو جسے معصوم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ پانی پی، وہ پانی پی لے گا، صرف خود ہی پانی نہیں پیے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت دے گا جس کو جی چاہتا ہے پانی پلا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا، جسے خود پانی پینے کے لیے مل جائے اور جہاں جی چاہے جسے جی چاہے وہ پانی پلائے، کیا مقام ہوگا۔ فرشتوں کے برابر پہنچ گیا ہے وہ شخص جو معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا۔ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ حُبِسَ فِي تِيَانِهِ، تکلیفیں کم نہیں ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، جس کا رتبہ بڑا ہو یقیناً اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پوچھتا ہے مولا جو شخص آپ کی طرف آ رہا ہو رستے میں حبس کر دیا جائے کیا ثواب ہے اس کا؟ قال لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ حُبِسَ وَيُؤْتَمْ فَرْحَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں وہ حبس کیا ہوگا، 2 دنوں کے لیے وہ حبس کیا گیا ہے، 1 دن کے لیے حبس کیا گیا ہے، جس دن کے لیے بھی وہ حبس کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو اس دن کے بدلے فرحت ہوگی، اتنی ہی بڑی فرحت ہوگی جتنے دنوں وہ قید کیا ہو گیا۔ فَإِنْ ضُرِبَ بَعْدَ الْحَبْسِ فِي تِيَانِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ حَوْرَةٍ، اگر وہ حبس کیا گیا ہو، زندانی کیا گیا ہو، قید میں ڈالا گیا ہو، ایک مرتبہ اسے مارا گیا ہو تو ایک ضرب کے بدلے ایک تھپڑ کے شمار کر لیں، ایک کوڑا شمار کر لیں، جو چیز بھی اسے ماری گئی ہو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اسے جنت میں حور عطا کی جائے گی۔ وَبِكُلٍّ وَجْءٍ يُدْخَلُ عَلَى بَدْنِهِ أَلْفُ حَسَنَةٍ، ہر تکلیف ذرہ برابر ہوگو کہ وہ تکلیف وہ جو پہنچی ہوگی، ہر تکلیف کے بدلے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَيَمْحَى بِهَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اور اس سے ہزار گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ وَيُرْفَعْ لَهُ بِهَا أَلْفَ درجہ، 1000 مرتبہ اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ وَيَكُونُ مِن مُحَدِّثِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ فَيُصَافِحَهُ حَمَّلَةُ الْعَرْشِ وَيُقَالُ لَهُ سَلْمًا أَحْبَبْتَ، اور وہ رسول کریم سے باتیں کرنے والوں میں ہوگا اور فرشتوں سے مصافحہ کرنے والوں میں ہوگا، اور اسے حکم دیا جائے گا جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ۔ تو آج کے دن ہم بھی مانگتے ہیں معصوم علیہ السلام سے، شب جمعہ ہے، انبیاء آئے ہوئے ہیں کربلا میں، معصومین آئے ہوئے ہیں، شہداء آئے ہوئے ہیں، ہر نبی نے اپنا مرکز چھوڑ دیا۔ اے حسین تیرا شکریہ، تو نے ہماری محنتوں کو رنگ لگا دیا، ہماری زحمتوں کو بچا دیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہماری زحمتیں نہ بچتی۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہوں گے یقیناً اے انبیاء، اے ملائکہ، گو کہ میں نے تمہاری زحمتیں بچائیں، تمہاری تکلیفوں کو بچائیں، آؤ اس کی طرف چلتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے میری محنتوں کو رنگ لگا دیا۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہوں گے سلام ہو سیدہ، آپ نے میری زحمتوں کو بچا دیا، اگر آپ نہ ہوتی تو نہ میرا کربلا میں شہید ہونا لوگوں کو پتہ چلتا، نہ لوگ اس سے معرفت حاصل کر سکتے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا بار الہ ہماری دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرما،
بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو زیارت پہ آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی خواہشات پوری فرما، امام زمان علیہ السلام کا ظہور عطا فرما، مولا کے روبرو شرمساری سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو تکالیف ہیں دور فرما، عزیز اقربا کی دعائیں جو ذمہ ہیں قبول فرما، یوم حشر اہل بیت علیہ السلام کا سایہ نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرما، مولا کے دیدار سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔